دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک آرٹیکل لے کے حاضر ہوئی ہوں جو پاکستان میں ہونے والے ایک ٹریفک حادثے سے متعلق ہے اور ہماری روایتی بے حسی کے متعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا وہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرا یہ جو آرٹیکل ہے یہ ایک انتہائی تکلیف دہ واقعے سے متعلق ہے اور اس کا عنوان ہے کیا ہم کو مر جانا چاہیے؟ دوستو، پاکستان ہمیشہ سے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی ریاست تھا اور رہے گا۔ ہم بھلے پاکستان کو جتنا بھی اسلامی اور جمہوری ریاست قرار دیں، اس کی جڑوں میں سرمایہ دار اور جاگیردار ہی بیٹھا ہے اور یہاں کے عوام کی حیثیت اس کی غلام رعایا ہے، بلکہ ان کے اوقات ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں جس کو وہ جب چاہے آسانی سے مسل سکتے ہیں۔ یہاں غریب کی کوئی اوقات نہیں۔ پاکستان میں ہر آنے والی حکومت وی آئی پی کلچر کے خاتمے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر عملاً اس کا دور دور تک پتہ نہیں، اور اس وی آئی پی کلچر کا نشانہ بنتے ہیں غریب عوام۔ کراچی کے علاقے کارساز میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا غریب کو انصاف ملے گا؟ اس وقت بھی لوگوں کے اندر وقتی طور پر جوش اور ولولے کا ایک بلبلا اٹھا ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کے بعد اٹھتا ہے اور پھر وہ بلبلا کہیں غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ریاست اور اقتدار اعلیٰ کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ اب کارساز روڈ پر ایک اور سانحہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور خوفناک سانحہ 18 اکتوبر 1907 میں بے نظیر بھٹو کی ریلی پر ہوا تھا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چلے وہ تو ایک سیاسی انتقام کی کارروائی تھی، مگر اب جو حادثہ ہوا ہے اس میں کسی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دانستہ لاپرواہی ہے۔ جب ایک معروف کاروباری کمپنی کی مالک کی بیوی نے دن دہاڑے ایک سروس روڈ پر ایک موٹر سائیکل پر سوار باپ اور بیٹی کو کچل کر رون ڈالا، دیگر 4 افراد شدید زخمی ہوئے، 2 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس حادثے کے بعد ملزمہ کے متعلق یہ بیانیہ جاری ہوا کہ ملزمہ کی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ یہ بیانیہ تھا ملزمہ کے وکیل کا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملزمہ کی ذہنی حالت اتنی ہی خراب تھی تو وہ اتنی کمپنیوں کی مالک کیسے بن گئی، کیسے وہ چیف ایگزیکٹو بن گئی، اور اگر گھر والے جانتے تھے کہ وہ دماغی مریض ہیں تو ان کو کس نے اجازت دی کہ وہ گاڑی ڈرائیو کریں اور سڑکوں پر لوگوں کو رونتی پھریں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے شوہر سمیت تمام گھر والے اس کوتاہی کا شکار ہیں، کوتاہی کے ذمہ دار ہیں، جس کا شکار وہ معصوم بچی اور اس کے والد اور دیگر 4 افراد بنے۔ اس وقت میڈیا پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ مذکورہ خاتون نشے میں تھی۔ یہ بات بظاہر صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ خاتون نارمل حالت میں نہیں تھی۔ نشے والی بات کہنا ابھی قبل از وقت ہے جب تک ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو جاتا، مگر ان کا رد عمل قطعی غیر جذباتی تھا، بلکہ وہ تو دولت کے نشے میں دھت نظر آتی تھی۔ بہرحال جناح ہسپتال کے دماغی امراض کے ماہر نے انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دماغی یا ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کہانی شروع ہوگی وہ ہم جانتے ہی ہیں، اس پر میں آگے بات کروں گی، مگر اس بچی کے جو خواب تھے، مستقبل کے جو ارادے تھے، وہ سب تو چکنا چور ہو گئے۔ نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیل کر اس کے والد نے اس کو پڑھایا ہوگا، اور واقعتاً انہوں نے پاپڑ بیچ کر اپنی شہزادی کو پڑھایا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجا رکھے تھے، مگر کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھی اس امیر زادی نے نہ صرف ان کے خواب بلکہ ان دونوں کو ہی رون ڈالا۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر ہر قومی ادارے کی ہمیں پھرتیاں نظر آ رہی ہیں، جہاں پولیس اور دیگر حکام نے بنا کسی ٹیسٹ کے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ خاتون نشے میں نہیں تھی، حالانکہ ان کی ظاہری حالت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ دوستو، اس طرح کے واقعات کوئی پہلی بار تو نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس
عام حالات میں بھی ایسے ہی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر دور حکومت میں یہی وی آئی پی کلچر دیکھا ہے۔ جب بھی نام نہاد ایلیٹ کلاس کا کوئی قافلہ یا پروٹوکول گزر رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ عوام کو خوار کرتے ہیں۔ میں خود کراچی میں شارع فیصل کراچی میں کئی گھنٹوں تک کے خوار ہوئی ہوں۔ بھلے ایمبولنس میں کوئی زندگی کی بازی آ جائے یا کسی کا کوئی کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، آپ روڈ پر نہیں آ سکتے، ورنہ کوئی آپ کو اسی طرح رون کر گزر جائے گا۔ سوری۔ غالباً آپ کو کچھ عرصے پہلے بلوچستان کے ایک MNA کا واقعہ یاد ہوگا جس نے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک سپاہی کو رون دیا تھا۔ اسی طرح کشمالہ طارق کے بیٹے نے ایسے ہی 4 افراد کو رون ڈالا تھا۔ کیا ان کی فیملیوں کو کوئی انصاف ملا؟ دنیا بھر میں ہر روڈ کے لیے مختلف اسپیڈ لمٹ ہوتی ہیں، مگر ہمارے ملک میں کہیں کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہوتی، خاص کر ایلیٹ کلاس کے لیے، جو اگر تیز رفتاری سے سگنل توڑ دیں تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی موٹر سائیکل سوار یا رکشہ ڈرائیور سگنل توڑ دے تو اس پر ضرور چالان ہوگا۔ اصل میں پاکستان سے زیادہ آسان ملک رہنے کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ایلیٹ کلاس یا سرمایہ داروں کا ملک ہے، جہاں آپ کو ملازم بھی انتہائی کم تنخواہ پر مل جائیں گے، جس کی نہ تو آپ کو کوئی انشورنس کروانی پڑتی ہے، نہ ان کو آپ ان کے کوئی حقوق دیتے ہیں۔ بھلے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر آپ ہر سزا سے استثناء حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے سندھ کے ایک بہت بڑے وڈیرے نے اپنی کم سن گھریلو ملازمہ پر اتنی سخت جنسی زیادتی اور تشدد کیا کہ وہ بچی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایک ویڈیو کی بدولت یہ جرم میڈیا پر وائرل ہوا اور اس وڈیرے کے خلاف کارروائی ہوئی، مگر حال ہی میں وہ مکروہ شخص دیت دے کے جیل سے رہا ہو گیا۔ یہاں غریب کی حیثیت اتنی ہی ہے، بلکہ ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ میں یہاں ایک اور کیس کا ذکر ضرور کروں گی کہ کس طرح دیت کا سہارا لے کر قتل کے مجرم آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کراچی میں آپ کو شاہ رخ جتوئی کیس یاد ہوگا۔ اس کی ایک مثال یہ کیس بھی ہے جب شاہ زیب کے قتل عمد میں ملوث شاہ رخ جتوئی کو کچھ عرصے بعد ہی جیل سے رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے وقت اس نے جو وکٹری کا نشان بنایا تھا اور اس کی جو ہنسی تھی وہ ظاہر کرتا تھا کہ دیکھا تم نے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر جانور کی ریاست میں جائیں اور اس کو تنگ کریں، وہ تب آپ پر حملہ کرتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ مستقبل میں غریبوں کا سڑکوں پر چلنا بھی ممنوع ہو جائے گا کہ تم سڑک پر نکلے ہی کیوں ہو۔ تعزیرات پاکستان کے کوڈ میں اس طرح کے جرائم کی باقاعدہ تعریف موجود ہے کہ اگر کوئی شخص لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا ہو جس سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو دفعہ 320 کے تحت اس کو اس جرم کے بدلے دیت اور 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 337 کے تحت لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے سبب اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی جسمانی اعضاء ضائع ہو گیا تو اس صورت میں 5 سال قید ہوگی۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دوسرے کو مار کر قتل کر دیت دے کر بری ہو جاتا ہے تو ریاست کا کیا رول ہے؟ سول قوانین کے ساتھ دیت اور قصاص جیسے متوازی قوانین کیوں ضروری ہیں؟ یہ تو لوگوں کو باقاعدہ آسانی سے جرم کرنے پر اکساتے ہیں، اسی لیے لوگ بہت بار قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں قانون تو اس مجرم کو بری کر دے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا قانونی نظام غریبوں کو انصاف نہیں دے سکتا اور امیروں کو سزا نہیں دے سکتا تو پھر کوئی نیا قانون بنا دے کہ کوئی غریب سڑکوں پر نہ چلے۔ اگر وہ چلے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی، وہ اپنی ذمہ داری پہ سڑکوں پر آئے، کیونکہ اگر وہ کسی امیر کی گاڑی کے نیچے آیا تو سراسر قصور اس غریب کا ہوگا۔
میرا سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیت یا قصاص دے کر انصاف سے بری ہو جاتا ہے، ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس طرح سے تو لوگ قتل کر کر کے آسانی سے چھوٹتے رہیں گے. ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرا یہ آپ سب سے سوال ہے، میرے قانونی نظام سے سوال ہے، میرا ریاست سے سوال ہے. آئیے ہم مل کر اس کے خلاف جد و جہد کریں. بہت شکریہ.